ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ، کوئی بھی گھر خوشی کا گہوارہ اس وقت بنتا ہے جب وہ محفوظ ہو، اس کا مال، سونا چاندی، برتن، گھر کی چیزیں محفوظ ہوں، پہلی شرط، تب وہ خوشیوں کا مرکز بنتا ہے۔ تو اب وہ کیسے بنتا ہے محفوظ؟ سائنسدان کہے تو سوچنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کو اپنے فن پر اعتماد ہوتا ہے، جب وہ کہ نسخہ لکھتا ہے اس کو 101% یقین ہوتا ہے کہ میں نے تجربے سے یہ لکھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر کو اتنا اعتماد ہے تو پھر محمد رسول اللہ کی کیا بات ہے، پھر حضور اور قرآن کریم کا، احکم الحاکمین کا، حضور کا، اللہ کا کہنا بڑا چھوٹا سا عمل ہے، بڑا ہی چھوٹا، جس سے آپ کا گھر محفوظ۔ عمل چھوٹا ہے، آسان ہے، مختصر۔ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 61، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلامتی کی دعا دو۔ یہ وہ دعا ہے تحیۃ من عند اللہ، یہ ایسی دعا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، مقرر ہے، مبارکتاً، بڑی برکت والی دعا ہے، طیبتاً، بڑی پاکیزہ دعا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ السلام علیکم۔ سلام کے 3 لفظ پہلی دفعہ، یہ میں نے جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ضیاء القرآن سے اسی آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیجیے گا۔ سلام کے 3 لفظ ہیں، حالتیں 3، لفظ 3۔ گھر میں جیسے ہمارے بچے ہم ہیں، جب جائیں گے تو الفاظ یہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا، اگر گھر میں کوئی شخص موجود ہی نہیں تو کیا کہیں گے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور اگر غیر مسلم ہیں، لفظ ہیں السلام علی من اتبع الہدی، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میرے برادران، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 71 ہے، باب المساجد، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن کا ضامن خود اللہ ہے۔ عدالت سے ضمانت ملے تو کوئی ہاتھ اس کو نہیں لگاتا، عدالت نے ضمانت دے دی تو رسول اللہ نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 بندے ایسے ہیں جن کا ضامن فرشتے نہیں، فرمایا ان کا ضامن خود اللہ ہے، ان کی گارنٹی حفاظت کی اللہ نے دے دی۔ میں 2 نہیں بتاتا، پھر بتاؤں گا۔ تیسرا، حضور نے فرمایا تیسرے نمبر پر فرمایا رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، جو شخص گھر میں داخل ہو اور اس کی زبان پر اللہ کا نام ہو، السلام علیکم، تو اس کا محافظ اللہ ہوتا ہے، اس کا ضامن اللہ ہے، کوئی نہیں چوری ہوگی۔